اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امتحان میں ہمیں ایک ایسا کوشچن آتا ہے جس کو اردو میں سلیس کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ دیے گئے اقتباس کو آسان اردو میں لکھیے اور مصنف کا حوالہ بھی دیجیے. اس لیے آج میں نے جو موضوع چنا ہے وہ اسی اقتباس، اسی کوشچن کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے. یہ جو ہم اقتباس میں سبق، اس لیے آج ہم اقتباس میں نے سبق خاکہ حالی سے چن لیا ہے. آپ غور سے سنیے اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہ سلیس کس طرح کیا جاتا ہے. آپ کی جو نصابی کتاب یعنی اردو کی کتاب، اس پر یہ سبق جو ہے حالی کا، خاکہ حالی، یہ مولانا عبدالحق نے لکھا ہے. ایک کچھ سینٹنس میں نے اس میں سے ایک پیراگراف میں نے چن لیا ہے جو بالکل میں نے بورڈ پر لکھ دیا. اقتباس اس طرح ہے، یعنی پیراگراف اس طرح ہے کہ ان کا اسٹارٹ میں کروں گا. ان کا ذوق شاعر اعلیٰ درجے کا تھا، جیسا کہ حیات سعدی، یادگاری غالب اور مقدمہ شعر و شاعری سے ظاہر ہے. لیکن وہ خواہ مخواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے. ہاں، جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے بات آ پڑتی تو وہ کھل کر اس کے نکات بیان کرتے تھے. یہ پیراگراف ہے. مانو کہ ہمارا کوشچن ہے. اسی سوال کو ہمیں، اسی پیراگراف کو ہمیں آسان اردو میں لکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے اور یہ بالکل ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ پیراگراف ہمیں پڑھ کر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس لیسن میں ہے اور کس نے لکھا ہے. اس کا جواب اس طرح ہے. یہ اقتباس میں اس کا سلیس کروں گا اور آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اس کو کس طرح سلیس کرنا ہوتا ہے، اور آپ بھی یاد رکھنا. یہ اقتباس مولوی عبدالحق کے خاکہ حالی سے لیا گیا ہے. زیر حوالہ عبارت میں مولوی صاحب مولانا الطاف حسین حالی کی شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالی ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے. مولانا الطاف حسین حالی ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے. مولانا الطاف جیسا بے ریا، صاف دل، غرور و جھوٹ سے پاک کون؟ حالی، مولانا الطاف حسین حالی. اور علم و فضل سے مالا مال شخص پیدا کرنے میں طویل وقت لگتا ہے. یعنی ایسا انسان پیدا کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جیسا کہ حیات سعدی، یادگاری غالب اور مقدمہ شعر و شاعری سے ظاہر ہے. یعنی ان کتابوں میں لکھا ہے. جس وقت ہم ان کتابوں کو پڑھیں گے تو وہاں پر یہ صاف ظاہر ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کس قسم کا آدمی تھا. وہ بے جا اور فضول خوشامد یا تعریف
کرنے کی قائل نہیں تھے، لیکن جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے کبھی تذکرہ ہوتا تو صاف طور سے اپنی تحریر کی خصوصیات اور نکات بیان کرتے تھے۔ جب اس کے پاس کوئی جاتا تھا، یعنی مولانا الطاف حسین حالی صاحب کے پاس جب کوئی جاتا تھا، وہ اپنی تحریر یعنی جو یہ تحریر کرتا تھا، لکھتا تھا، تو ان کی خصوصیت کے بارے میں اور اگر اس میں کچھ فرق ہو یا کچھ مطلب نکات جو اس میں ہوتے ہیں، مطلب کوئی الفاظ ہوتے ہیں، کوئی لفظ ہوتے ہیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی وہ بالکل صاف طریقے سے وہ ان کو کہہ پاتے تھے۔ حالی ایک مثالی شخصیت تھے اور ان میں کسی قسم کی کمزوریاں نہ تھیں۔ یہ سبق، یہ موضوع، یہ پیراگراف میں نے چن لیا ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سلیس کس طرح کرنا ہوتا ہے۔ بالکل کچھ سینٹنس میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، یہاں پر یہ ویڈیو 10 منٹ یا 12 منٹ کے علاوہ نہیں بن جاتا ہے، اس لیے میں نے یہ چھوٹا موٹا موضوع یہاں پر پیراگراف میں نے یہاں پر چن لیا ہے، اسی کا میں نے آپ کو سلیس دکھایا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر، دماغ میں رکھ کر، پہلے اس پیراگراف کو پڑھنا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، سمجھنے کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف کس لیسن کا ہے، کس لیسن میں سے ہے اور کس نے لکھا ہے، کیونکہ اگر اس کی 4 مارکس یا 5 مارکس ہیں، لیکن یہ مصنف کا حوالہ اور سبق کا حوالہ اس کو تقریباً آدھے مارکس اسی کو ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ لکھنا مطلب اس کو یہ ضرور لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس میں یہ نہیں لکھیں گی تو اس کے مارکس کٹ کر دیے جاتے ہیں ایگزام میں، ایوالویشن میں مارک کرنے میں۔ اس لیے ان چیزوں کو پہلے ہی لکھنا ہوتا ہے کہ یہ اقتباس مولانا عبدالحق یا مطلب کسی نے مطلب کوئی اور لیسن میں ہوگا، کوئی پیراگراف یا کسی اور لیسن میں، مطلب میں نے آپ کو یہ لکھا، یہ اقتباس مولانا جو آپ یہاں پر یہ اقتباس ہے، اسی کا میں نے یہاں پر لکھا ہے، یہ اقتباس مولوی عبدالحق کی خاکہ حالی سے لیا گیا ہے۔ دیکھو، مولوی حق لکھنے والا اور خاکہ حالی، یہ اس لیسن کا نام ہے، اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا پیراگراف آپ خود اپنی کاپی پر لکھ کر کل انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔